بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ حامیم، یہ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والے کی طرف سے۔ ہم نے نہ بنایا آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق کے ساتھ اور ایک مقرر میعاد پر، اور کافر اس چیز سے کہ ڈرائے گئے منہ پھیرے ہیں۔ تم فرماؤ بھلا بتاؤ تو وہ جو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو، مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین کا کون سا ذرہ بنایا یا آسمان میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ میرے پاس لاؤ اس سے پہلی کوئی کتاب یا کچھ بچا کچا علم اگر تم سچے ہو۔ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اللہ کے سوا ایسوں کو پوجے جو قیامت تک اس کی نہ سنے اور انہیں ان کی پوجا کی خبر تک نہیں۔ اور جب لوگوں کا حشر ہوگا وہ ان کے دشمن ہوں گے اور ان سے منکر ہو جائیں گے، اور جب ان پر پڑھی جائیں ہماری روشن آیتیں تو کافر اپنے پاس آئے ہوئے حق کو کہتے ہیں یہ کھلا جادو ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے اسے جی سے بنایا۔ تم فرماؤ اگر میں نے اسے جی سے بنا لیا ہوگا تو تم اللہ کے سامنے میرا کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہ خوب جانتا ہے جن باتوں میں تم مشغول ہو، اور وہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ، اور وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تم فرماؤ میں کوئی انوکھا رسول نہیں اور میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا۔ میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے وحی ہوتی ہے، اور میں نہیں مگر صاف ڈر سنانے والا۔ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر وہ قرآن اللہ کے پاس سے ہو اور تم نے اس کا انکار کیا، اور بنی اسرائیل کا ایک گواہ اس پر گواہی دے چکا تو وہ ایمان لایا اور تم نے تکبر کیا، بے شک اللہ راہ نہیں دیتا ظالموں کو۔ اور کافروں نے مسلمانوں کو کہا اگر اس میں کچھ بھلائی ہوتی تو یہ ہم سے آگے اس تک نہ پہنچ جاتے، اور جب انہیں اس کی ہدایت نہ ہوئی تو اب کہیں گے کہ یہ پرانا بہتان ہے۔ اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہے پیشوا اور مہربانی، اور یہ کتاب ہے تصدیق فرماتی عربی زبان میں کہ ظالموں کو ڈر سنائے اور نیکوں کو بشارت۔ بے شک وہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر ثابت قدم رہے، نہ ان پر خوف نہ ان کو غم، وہ جنت والے ہیں ہمیشہ اس میں رہیں گے، ان کے اعمال کا انعام۔ اور ہم نے آدمی کو حکم کیا کہ اپنے ماں باپ سے بھلائی کرے۔ اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا تکلیف سے اور جنی اس کو تکلیف سے، اور اسے اٹھائے پھرنا اس کا دودھ چھڑانا 30 مہینے میں ہے، یہاں تک کہ جب اپنے زور کو پہنچا اور 40 برس کا ہوا، عرض کیا اے میرے رب میرے دل میں ڈال کہ میں تیری نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کی، اور میں وہ کام کروں جو تجھے پسند آئے، اور میرے لیے میری اولاد میں صلاح رکھ۔ میں تیری طرف رجوع لایا اور میں مسلمان ہوں۔ یہ ہیں وہ جن کی نیکیاں ہم قبول فرمائیں گے اور ان کی تقصیروں سے درگزر فرمائیں گے، جنت والوں میں سچا وعدہ جو انہیں دیا جاتا تھا۔ اور وہ جس نے اپنے ماں باپ سے کہا اف، تم سے دل پک گیا، کیا مجھے یہ وعدہ دیتے ہو کہ پھر زندہ کیا جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے سنگتیں گزر چکیں؟ اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں تیری خرابی ہو، ایمان لا، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو کہتا ہے یہ تو نہیں مگر اگلوں کی کہانیاں، یہ وہ ہیں جن پر بات ثابت ہو چکی ان گروہوں میں جو ان سے پہلے گزرے، جن اور آدمی، بے شک وہ زیاں کار تھے۔ اور ہر ایک کے لیے اپنے اپنے عمل کے درجے ہیں، اور تاکہ اللہ ان کے کام انہیں پورے بھر دے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے ان سے فرمایا جائے گا تم اپنے حصے کی پاک چیزیں اپنی دنیا ہی کی زندگی میں فنا کر چکے اور انہیں برت چکے، تو آج تمہیں ذلت کا عذاب بدلہ دیا جائے گا، سزا اس کی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، اور سزا اس کی کہ حکم عدولی کرتے تھے۔ اور یاد کرو عاد کے ہم قوم کو جب اس نے ان کی سرزمین احقاف میں ڈرایا، اور بے شک اس سے پہلے ڈر سنانے والے گزر چکے اور اس کے بعد آئے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو، بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ بولے کیا تم اس لیے آئے کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو تو ہم پر لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ اس نے فرمایا اس کی خبر تو اللہ ہی کے پاس ہے، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیام پہنچاتا ہوں، ہاں میری دانش میں تم نرے جاہل لوگ ہو۔ پھر جب انہوں نے عذاب کو دیکھا بادل کی طرح آسمان کے کنارے میں پھیلا ہوا ان کی وادیوں کی طرف آتا، بولے یہ بادل ہے کہ ہم پر برسے گا، بلکہ یہ تو وہ ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے،
ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہر چیز کو تباہ کر ڈالتی ہے اپنے رب کے حکم سے، تو صبح رہ گئے کہ نظر نہ آتے تھے مگر ان کے سونے مکان۔ ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں مجرموں کو۔ اور بے شک ہم نے انہیں وہ مقدور دیے تھے جو تم کو نہ دیے، اور ان کے لیے کان اور آنکھ اور دل بنائے، تو ان کے کان اور آنکھیں اور دل کچھ کام نہ آئے، جبکہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اور انہیں گھیر لیا اس عذاب نے جس کی ہنسی بناتے تھے۔ اور بے شک ہم نے ہلاک کر دی تمہارے آس پاس کی بستیاں، اور طرح طرح کی نشانیاں لائے کہ وہ باز آئیں، تو کیوں نہ مدد کی ان کی جن کو انہوں نے اللہ کے سوا قرب حاصل کرنے کو خدا ٹھہرا رکھا تھا، بلکہ وہ ان سے گم گئے، اور یہ ان کا بہتان و افترا ہے۔ اور جبکہ ہم نے تمہاری طرف کتنے جن پھیرے، کان لگا کر قرآن سنتے، پھر جب وہاں حاضر ہوئے آپس میں بولے خاموش رہو، پھر جب پڑھنا ہو چکا اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے پلٹے، بولے اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی کہ موسیٰ کے بعد اتاری گئی، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی، حق اور سیدھی راہ دکھاتی۔ اے ہماری قوم، اللہ کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایمان لاؤ کہ وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور جو اللہ کے منادی کی بات نہ مانے وہ زمین میں قابو سے نکل کر جانے والا نہیں، اور اللہ کے سامنے اس کا کوئی مددگار نہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ کیا انہوں نے نہ جانا کہ وہ اللہ جس نے آسمان و زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادر ہے کہ مردے جلائے، کیوں نہیں؟ بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور جس دن کافر آگ پر پیش کیے جائیں گے، ان سے فرمایا جائے گا کیا یہ حق نہیں؟ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ فرمایا جائے گا تو عذاب چکھو، بدلہ اپنے کفر کا۔ تو تم صبر کرو جیسا ہمت والے رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے جلدی نہ کرو، گویا وہ جس دن دیکھیں گے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، دنیا میں نہ ٹھہرے تھے مگر دن کی ایک گھڑی بھر، یہ پہنچانا ہے، تو کون ہلاک کیے جائیں گے مگر بے حکم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا، اللہ نے ان کے عمل برباد کیے، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر اتارا گیا، اور وہی ان کے رب کے پاس سے حق ہے، اللہ نے ان کی برائیاں اتار دی اور ان کی حالتیں سنوار دیں۔ یہ اس لیے کہ کافر باطل کے پیرو ہوئے اور ایمان والوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے ہے۔ اللہ لوگوں سے ان کے احوال یوں ہی بیان فرماتا ہے۔ تو جب کافروں سے تمہارا سامنا ہو تو گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب انہیں خوب قتل کر لو تو مضبوط باندھو، پھر اس کے بعد چاہے احسان کر کے چھوڑ دو، چاہے فدیہ لے لو، یہاں تک کہ لڑائی اپنا بوجھ رکھ دے۔ بات یہ ہے، اور اللہ چاہتا تو آپ ہی ان سے بدلہ لیتا، مگر اس لیے کہ تم میں ایک کو دوسرے سے جانچے، اور جو اللہ کی راہ میں مارے گئے اللہ ہرگز ان کے عمل ضائع نہ فرمائے گا، جلد انہیں راہ دے گا اور ان کا کام بنا دے گا، اور انہیں جنت میں لے جائے گا، انہیں اس کی پہچان کرا دی ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم دین خدا کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، اور جنہوں نے کفر کیا تو ان پر تباہی پڑے اور اللہ ان کے اعمال برباد کرے۔ یہ اس لیے کہ انہیں ناگوار ہوا جو اللہ نے اتارا، تو اللہ نے ان کا کیا دھرا کارت کیا، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے ان سے اگلوں کا کیسا انجام ہوا۔ اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، ان کافروں کے لیے بھی ویسی کتنی ہی ہیں۔ یہ اس لیے کہ مسلمان کا مولا اللہ ہے اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ بے شک اللہ داخل فرمائے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں، اور کافر برتتے ہیں اور کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھائیں، اور آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے۔ اور کتنے ہی شہر کی اس شہر سے قوت میں زیادہ تھے، جس نے تمہیں تمہارے شہر سے باہر کیا، ہم نے انہیں ہلاک فرمایا تو ان کا کوئی مددگار نہیں۔ تو کیا جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو اس جیسا ہوگا جس کے برے عمل اسے بھلے دکھائے گئے اور وہ اپنی خواہشوں کے پیچھے چلے۔ احوال اس جنت کا جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے ہے، اس میں ایسی پانی کی نہریں ہیں جو کبھی نہ بگڑے، اور ایسے دودھ کی نہریں ہیں جس کا مزہ نہ بدلا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جس کے پینے میں لذت ہے، اور ایسی شہد کی نہریں ہیں جو صاف کیا گیا، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہیں اور اپنے رب کی مغفرت۔ کیا ایسے چین والے ان کے برابر ہو جائیں گے جنہیں ہمیشہ آگ میں رہنا اور انہیں کھولتا پانی پلائے جائے کہ آنتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔
اور ان میں سے بعض تمہارے ارشاد سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکل کر جائیں علم والوں سے کہتے ہیں ابھی انہوں نے کیا فرمایا۔ یہ ہیں وہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر کر دی اور اپنی خواہشوں کے تابع ہوئے، اور جنہوں نے راہ پائی اللہ نے ان کی ہدایت اور زیادہ فرمائی اور ان کی پرہیزگاری انہیں عطا فرمائی۔ تو کاہے کے انتظار میں ہے مگر قیامت کے کہ ان پر اچانک آ جائے کہ اس کی علامتیں تو آ ہی چکی ہیں، پھر جب وہ آ جائے گی تو کہاں وہ اور کہاں ان کا سمجھنا۔ تو جان دو کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور اے محبوب اپنے خاصوں اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو، اور اللہ جانتا ہے دن کو تمہارا پھرنا اور راتوں کو تمہارا آرام لینا۔ اور مسلمان کہتے ہیں کوئی سورت کیوں نہ اتاری گئی، پھر جب کوئی پختہ سورت اتاری گئی اور اس میں جہاد کا حکم فرمایا گیا تو تم دیکھو گے انہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے کہ تمہاری طرف اس کا دیکھنا دیکھتے ہیں جس پر مردنی چھائی ہو، تو ان کے حق میں بہتر یہ تھا کہ فرما برداری کرتے اور اچھی بات کہتے، پھر جب حکم ناطق ہو چکا تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ تو کیا تمہارے یہ لچھن نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو؟ یہ ہیں وہ لوگ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں۔ تو کیا وہ قرآن کو سوچتے نہیں یا باز دلوں پر ان کے قفل لگے ہیں؟ بے شک وہ جو اپنے پیچھے پلٹ گئے بعد اس کے کہ ہدایت ان پر کھل چکی تھی، شیطان نے انہیں فریب دیا اور انہیں دنیا میں مدتوں رہنے کی امید دلائی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا اتارا ہوا ناگوار ہے، ایک کام میں ہم تمہاری مانیں گے اور اللہ ان کی چھپی ہوئی جانتا ہے۔ تو کیسا ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے ان کے منہ اور ان کی پیٹھیں مارتے ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ ایسی بات کے تابع ہوئے جس میں اللہ کی ناراضی ہے اور اس کی خوشی انہیں گوارا نہ ہوئی تو اس نے ان کے اعمال اکارت کر دیے۔ کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے اس گھمنڈ میں ہے کہ اللہ ان کے چھپے بیر ظاہر نہ فرمائے گا، اور اگر ہم چاہیں تو تمہیں ان کو دکھا دیں کہ تم ان کی صورت سے پہچان لو، اور ضرور تم انہیں بات کے اسلوب میں پہچان لو گے، اور اللہ تمہارے عمل جانتا ہے۔ اور ضرور ہم تمہیں جانچیں گے یہاں تک کہ دیکھ لیں تمہارے جہاد کرنے والوں اور صابروں کو اور تمہاری خبریں آزما لیں۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا اور رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ ہدایت ان پر ظاہر ہو چکی تھی، وہ ہرگز اللہ کو کچھ نقصان نہ پہنچائیں گے، اور بہت جلد اللہ ان کا کیا دھرا اکارت کر دے گا۔ اے ایمان والو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور اپنے عمل باطل نہ کرو۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا پھر کافر ہی مر گئے تو اللہ ہرگز انہیں نہ بخشے گا۔ تو تم سستی نہ کرو اور آپ صلح کی طرف نہ بلاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے، اور اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہرگز تمہارے اعمال میں تمہیں نقصان نہ دے گا۔ دنیا کی زندگی تو یہی کھیل کود ہے، اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگاری کرو تو وہ تم کو تمہارے ثواب عطا فرمائے گا اور کچھ تم سے تمہارے مال نہ مانگے گا۔ اگر انہیں تم سے طلب کرے اور زیادہ طلب کرے تم بخل کرو گے، اور وہ بخل تمہارے دلوں کے میل ظاہر کر دے گا۔ ہاں یہ جو تم ہو بلائے جاتے ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو تم میں کوئی بخل کرتا ہے، اور جو بخل کرے وہ اپنی ہی جان پر بخل کرتا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے اور تم سب محتاج۔ اور اگر تم منہ پھیرو تو وہ تمہارے سوا اور لوگ بدل لے گا، پھر وہ تم جیسے نہ ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، اور اللہ ہی کی ملک ہیں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے، تاکہ ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں، اور ان کی برائیاں ان سے اتار دے، اور یہ اللہ کے ہاں بڑی کامیابی ہے۔ اور عذاب دے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ پر گمان رکھتے ہیں، انہی پر ہے بری گردش، اور اللہ نے ان پر غضب فرمایا اور انہیں لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار فرمایا، اور وہ کیا ہی برا انجام ہے۔
اور اللہ ہی کی ملک ہیں آسمان و زمین کے سب لشکر، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر و خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، رسول کی تعظیم اور توقیر کرو، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے بڑے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو بہت جلد اللہ اسے بڑا ثواب دے گا۔ اب تم سے کہیں گے جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے کہ ہمیں ہمارے مال اور ہمارے گھر والوں نے جانے سے مشغول رکھا، اب حضور ہماری مغفرت چاہیں۔ اپنی زبانوں سے وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ تم فرماؤ تو اللہ کے سامنے کسے تمہارا کچھ اختیار ہے؟ اگر وہ تمہارا برا چاہے تمہاری بھلائی کا ارادہ فرمائے، بلکہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ بلکہ تم تو یہ سمجھے ہوئے تھے کہ رسول اور مسلمان ہرگز گھروں کو واپس نہ آئیں گے، اور اسی کو اپنے دلوں میں بھلا سمجھے ہوئے تھے، اور تم نے برا گمان کیا، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو ایمان نہ لائے اللہ اس کے رسول پر، تو بے شک ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی سلطنت، جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے عذاب کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب کہیں گے پیچھے بیٹھ رہنے والے جب تم غنیمتیں لینے چلو تو ہمیں بھی اپنے پیچھے آنے دو، وہ چاہتے ہیں اللہ کا کلام بدل دیں۔ تم فرماؤ ہرگز تم ہمارے ساتھ نہ آؤ، اللہ نے پہلے سے یوں ہی فرما دیا ہے۔ تو اب کہیں گے بلکہ تم ہم سے جلتے ہو، بلکہ وہ بات نہ سمجھتے تھے مگر تھوڑی۔ ان پیچھے رہ گئے ہوئے گواروں سے فرماؤ ان قریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو، یا وہ مسلمان ہو جائیں، پھر اگر تم فرمان مانو گے اللہ تمہیں اچھا ثواب دے گا، اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ اندھے پر تنگی نہیں، اور نہ لنگڑے پر مضائقہ، اور نہ بیمار پر مواخذہ، اور جو اللہ اس کے رسول کا حکم مانے اللہ اسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچے نہریں رواں، اور جو پھر جائے گا اسے دردناک عذاب فرمائے گا۔ بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب اس پیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے، تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا، اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا، اور بہت سی غنیمتیں جن کو لیں، اور اللہ عزت و حکمت والا ہے۔ اور اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے بہت سی غنیمتوں کا کہ تم لوگے، تو تمہیں یہ جلد عطا فرما دی، اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اس لیے کہ ایمان والوں کے لیے نشانی ہو اور تمہیں سیدھی راہ دکھائے۔ اور ایک اور جو تمہارے بل کی نہ تھی وہ اللہ کے قبضے میں ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر کافر تم سے لڑیں تو ضرور تمہارے مقابلے سے پیٹ پھیر دیں گے، پھر کوئی حمایتی نہ پائیں گے نہ مددگار۔ اللہ کا دستور ہے کہ پہلے سے چلا آتا ہے، اور ہرگز تم اللہ کا دستور بدلتا نہ پاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے وادی مکہ میں، بعد اس کے کہ تمہیں ان پر قابو دے دیا تھا، اور اللہ تمہارے کام دیکھتا ہے۔ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا، اور قربانی کے جانور رکے پڑے اپنی جگہ پہنچنے سے، اور اگر یہ نہ ہوتا کچھ مسلمان مرد اور کچھ مسلمان عورتیں جن کی تمہیں خبر نہیں، کہیں تم انہیں رون ڈالو تو تمہیں ان کی طرف سے انجانے میں کوئی مکروہ پہنچے تو ہم تمہیں ان کے قتال کی اجازت دیتے۔ ان کا یہ بچاؤ اس لیے ہے کہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے جسے چاہے۔ اگر وہ جدا ہو جاتے تو ہم ضرور ان میں کے کافروں کو دردناک عذاب دیتے، جبکہ کافروں نے اپنے دلوں میں اڑ رکھی، وہی زمانہ جاہلیت کی اڑ۔ تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا، اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اس کے اہل تھے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک اللہ نے سچ کر دیا اپنے رسول کا سچا خواب، بے شک تم ضرور مسجد حرام میں داخل ہوگے اگر اللہ چاہے امن و امان سے، اپنے سروں کے بال ملاتے یا ترشواتے بے خوف۔ تو اس نے جانا جو تمہیں معلوم نہیں، تو اس سے پہلے ایک نزدیک آنے والی فتح رکھی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور اللہ کافی ہے گواہ۔
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے، سجدوں کے نشان سے۔ یہ ان کی صفت توریت میں ہے اور ان کی صفت انجیل میں۔ جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا، پھر اسے طاقت دی، پھر دبیز ہوئی، پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلیں۔ اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ اے ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے، پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے دو بھائیوں میں صلح کرو، اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ اے ایمان والو، نہ مرد مردوں سے ہنسیں، عجب نہیں کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں عورتوں سے، دور نہیں کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے بہتر ہوں۔ اور آپس میں تانا نہ کرو اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیا ہی برا نام ہے مسلمان ہو کر فاسق کہلانا، اور جو توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ اور عیب نہ ڈھونڈو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی پسند رکھے گا کہ اپنے مرے بھائی کا گوشت کھائے تو یہ تمہیں گوارا نہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپس میں پہچان رکھو۔ بے شک اللہ کے ہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا خبردار ہے۔ گوار بولے ہم ایمان لائے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہ لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم مطیع ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں کہاں داخل ہوا؟ اور اگر تم اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے کسی عمل کا تمہیں نقصان نہ دے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا، اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت کی اگر تم سچے ہو۔ بے شک اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کے سب غیب، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قاف
عزت والے قرآن کی قسم، بلکہ انہیں اس کا چنبا ہوا کہ ان کے پاس انہی میں کا ایک درس سنانے والا تشریف لایا۔ تو کافر بولے یہ تو عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں اور مٹی ہو جائیں گے پھر جئیں گے؟ یہ پلٹنا دور ہے۔ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے گھٹاتی ہے، اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب ہے، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا جب وہ ان کے پاس آیا تو وہ ایک مضطرب بے ثبات بات میں ہیں۔ تو کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہ دیکھا؟ ہم نے اسے کیسا بنایا اور سنوارا، اور اس میں کہیں رکھنا نہیں، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں لنگر ڈالے، اور اس میں ہر 12 نق جوڑا اگایا، سوج اور سمجھ ہر رجوع والے بندے کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا تو اس سے باغ اگائے اور اناج کے کاٹا جاتا ہے، اور کھجور کے لمبے درخت جن کا پکا گابھا بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ شہد جلایا، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہے۔ ان سے پہلے جھٹلایا نوح کی قوم اور رس والوں اور سمود اور عاد اور فرعون اور لوط کے ہم قوموں اور بن والوں اور تبا کی قوم نے۔ ان میں ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا تو میرے عذاب کا وعدہ ثابت ہو گیا۔ تو کیا ہم پہلی بار بنا کر تھک گئے؟ بلکہ وہ نئے بننے سے شبے میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا، اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے، اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں۔ جب اس سے لیتے ہیں 2 لینے والے، ایک دہنے بیٹھا اور ایک بائیں، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو۔ اور آئی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا گیا، یہ ہے وعدہ عذاب کا دن، اور ہر جان یوں حاضر ہوئی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ۔ بے شک تو اس سے غفلت میں تھا، تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھایا، تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشی فرشتہ بولا، یہ ہے جو میرے پاس حاضر ہے، حکم ہوگا تم دونوں جہنم میں ڈال دو ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو، جو بھلائی سے بہت روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، شک کرنے والا۔ جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرایا تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈالو۔ اس کے ساتھی شیطان نے کہا، ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہ کیا، ہاں یہ آپ ہی دور کی گمراہی میں تھا۔ فرمائے گا میرے پاس نہ جھگڑو، میں تمہیں پہلے ہی عذاب کا ڈر سنا چکا تھا، میرے یہاں بات بدلتی نہیں، اور نہ میں بندوں پر ظلم کروں۔ جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی؟ وہ عرض کرے گی کچھ اور زیادہ ہے۔ اور پاس لائی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے کہ ان سے دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، ہر رجوع لانے والے، نگہداشت والے کے لیے، جو رحمان سے بے دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرتا ہوا دل لایا۔ ان سے فرمایا جائے گا جنت میں جاؤ سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کے لیے ہے اس میں جو چاہیں، اور ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور ان سے پہلے ہم نے کتنی سنگتیں ہلاک فرما دیں کہ گرفت میں ان سے سخت تھیں، تو شہروں میں کاوشیں کیں، ہے کہیں بھاگنے کی جگہ؟ بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ اور بے شک ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنایا، اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔ تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو، سورج چمکنے سے پہلے اور ڈوبنے سے پہلے، اور کچھ رات گئے اس کی تسبیح کرو، اور نمازوں کے بعد، اور کان لگا کر سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا ایک پاس جگہ سے، جس دن چنگھاڑ سنیں گے حق کے ساتھ، یہ دن ہے قبروں سے باہر آنے کا۔ بے شک ہم جلائیں اور ہم ماریں، اور ہماری طرف پھرنا ہے۔ جس دن زمین ان سے پھٹے گی تو جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے، یہ حشر ہے ہم کو آسان۔ ہم خوب جان رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں، اور کچھ تم ان پر جبر کرنے والے نہیں۔ تو قرآن سے نصیحت کرو اسے جو میری دھمکی سے ڈرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ قسم ان کی جو بکھیر کر اڑانے والیاں، پھر بوجھ اٹھانے والیاں، پھر نرم چلنے والیاں، پھر حکم سے بانٹنے والیاں۔ بے شک جس بات کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور سچ ہے، اور بے شک انصاف ضرور ہونا۔ آرائش والے آسمان کی قسم تم مختلف بات میں ہو۔ اس قرآن سے وہی اوندھا کیا جاتا ہے جس کی قسمت ہی میں اوندھایا جانا ہو۔ مارے جائیں دل سے تراشنے والے جو نشے میں بھولے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں انصاف کا دن کب ہوگا،
اس دن ہوگا جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے اور فرمایا جائے گا چکھو اپنا تپنا، یہ ہے وہ جس کی تمہیں جلدی تھی۔ بے شک پرہیزگار باغوں اور چشموں میں ہیں، اپنے رب کی عطائیں لیتے ہوئے، بے شک وہ اس سے پہلے نیکوکار تھے۔ وہ رات میں کم سویا کرتے اور پچھلی رات استغفار کرتے، اور ان کے مالوں میں حق تھا منگتا اور بے نصیب کا۔ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کو، اور خود تم میں، تو کیا تمہیں سوچتا نہیں؟ اور آسمان میں تمہارا رزق ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک یہ قرآن حق ہے، ویسی ہی زبان میں جو تم بولتے ہو۔ اے محبوب، کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی؟ جب اس کے پاس آ کر بولے سلام، کہا سلام، ناشناسا لوگ ہیں۔ پھر اپنے گھر گیا تو ایک پھروا بچڑا لے آیا، پھر اسے ان کے پاس رکھا، کہا کیا تم کھاتے نہیں؟ تو اپنے جی میں ان سے ڈرنے لگا۔ وہ بولے ڈریے نہیں، اور اسے ایک علم والے لڑکے کی بشارت دی۔ اس پر اس کی بیوی چلاتی آئی، پھر اپنا ماتھا ٹھوکا اور بولی کیا بڑھیا بانجھ؟ انہوں نے کہا تمہارے رب نے یوں ہی فرما دیا ہے، اور وہی حکیم دانا ہے۔